پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے 3 حوالوں سے اپنی ہمبل سبمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ایک تعلیم، دوسرے اقوام عالم کے ساتھ ہماری کو ایگزسٹنس، اور تیسری ترقی یافتہ ممالک کا کمپیریزن ہمارے اپنے وطن عزیز کے ساتھ۔ اچھا، تعلیم کے حوالے سے میرے ذہن سے اس ویڈیو میں بات نکل گئی، سب سے خوبصورت بات جو ایئر مارشل نور خان صاحب مرحوم نے کی تھی، جس میں ایک جملے میں انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو کوزے میں بند کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اگر 2 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو آپ اعلیٰ تعلیم دلا دیں اور دوسرے کو اپنی تمام جائیداد حوالے کر دیں۔ زندگی کے کسی حصے میں وہ جو دوسرا جس کو آپ نے تمام اپنی جائیداد اور مال دے دیا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ پہلے بیٹے سے زندگی کے کسی حصے میں آ کر سوال کرے گا کہ بھائی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، اگر تم میری مدد کر دو۔ تو اس سے آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو بات تھی، کو ایگزسٹنس۔ دیکھیں، ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں اپنی نظر سے اقوام عالم کو دیکھتے ہیں؟ کوئی کیوں آپ سے محبت کرے گا بغیر اپنے کسی مفاد کے؟ ظاہر ہے وہ اپنے عوام اور اپنی ملک اور قوم کی ترقی کے لیے سوچیں گے یا آپ کی فلاح اور بہبود۔ تو ہم اس بنیاد پہ، یعنی کیوں ہم دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یا کہ یہ ممالک جو ہیں ترقی یافتہ، ان کی وجہ سے آپ کمپیریزن کریں ان حکمرانوں کا ہمارے حکمرانوں سے، ہمارے حکمرانوں کا آپ لائف اسٹائل دیکھیں یا ان کے جو عالی شان و شوکت کی زندگی، اور ہمارا جو یہ وزیر اعظم ہے، یہ اپنے بچوں کو پیدل اسکول چھوڑنے جاتا ہے۔ یہاں کمپیریزن اس انڈرمائن نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے میں جب اس طرح سے دیکھتا ہوں یا مطالعہ کرتا ہوں یا مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے قدرتی طور پہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے، اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑنے جاتا ہے پیدل، اور 9 سے 5 بجے تک اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے عوام کی فلاح اور قومی ترقی کے جو منصوبے ہیں اس حوالے سے وہ مسلسل کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت سی چیزیں اس کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری جو بیوروکریسی ہے، میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ جو فائل پہ ناک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ترچھی نوٹنگ ہوتی ہے، پلیز ڈسکس، چلیں جی فائل واپس آ گئی۔ اب وہ ڈسکس جب صاحب ہوں گے تب ڈسکس ہوگا، پھر 1 مہینہ اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ترچھی نوٹنگ ہوتی ہے۔ اب جب وہ مثال کے طور پہ سیکشن آفیسر ہے، ہمارا جو فریم ورک ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن آفیسر کوئی چیز موو کرتا ہے، پھر وہ ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جاتی ہے، پھر وہ جوائنٹ سیکرٹری کے پاس جاتی ہے، پھر وہ سیکرٹری کے پاس جاتی ہے، اس کے بعد آگے وہ کیبنٹ کو فارورڈ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہر چیز ٹائم لائن کے تابع ہے، ڈیڈ لائن سسٹم نافذ ہے۔ ان کی ترقی کا راز ہی یہ ہے۔ ہمارے یہاں صاحب جو ہیں وہ فائل پر ناک بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہی نوٹنگیں چلتی رہتی ہیں، پھر وہ فائل واپس آئے گی 4 مرحلوں سے گزر کے، اس کے بعد دوبارہ کتنی تاخیر ہو جاتی ہے منصوبوں میں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی ان کا اشرافیہ کا اپنا مفاد ہوگا تو وہ فائل 24 گھنٹے میں 4 مرحلوں سے گزر جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسری قوم، ترقی یافتہ قوموں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں،
آپ اسی کو لے لیجئے، بیانیہ پچھلے 1 سال سے بیانیے ڈسکس ہو رہے ہیں. ارے میری کیا حیثیت ہے کہ میرا کوئی بیانیہ ہو؟ کیا میں نے ویکسین ایجاد کی ہے کورونا کی؟ یا میں مصنف ہوں؟ یا محمد علی جوہر اور شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کی یعنی جیسی قداور شخصیت ہوں؟ آپ کا سی وی کیا ہے جو آپ کا بیانیہ ہوگا؟ بیانیہ علامہ اقبال کا ہو سکتا ہے. بیانیہ یعنی آپ ہیں کون بیانیہ دینے والے؟ میں یہ بیانیہ دوں کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آؤ، یعنی مجھے منتخب کر لو تاکہ میری اب آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ قوم پر اور عوام پر راج کریں اور عیاشی کی زندگی گزاریں. اور یہی ہوتا آ رہا ہے، نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں. ہمارے غریب آدمی اور عام آدمی کی حالت کیا، ان کے لائف آپ خود فیصلہ کیجئے. مجھے چھوڑیں، آپ سب میرے لیے محترم ہیں، جتنے بھی ہماری موجودہ لاٹ ہے سیاستدانوں کی، جنہیں میں 30-40 سال سے دیکھ رہا ہوں. عام آدمی کی مسائل کا حل اور فلاح سے ان کے اپنے ذاتی رہن سہن، لائف اسٹائل، لیوش لگژری لائف سے آپ کمپیریزن کریں. یقین کریں کہ اگر بیلٹ پیپر پہ اگر نن آف دیم کا کوئی خانہ بنا ہو نا تو نن آف دیم اکثریت سے منتخب ہو جائے گی. عمران خان صاحب کو 3 سال ہو گئے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ابھی 2 سال باقی ہیں. اور جب میں عمران کی کارکردگی کا جائزہ میں نے لیا تو ایک ہی بات سے میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، 7 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت جس میں بے شمار کمپرومائزز، بے تحاشا مسائل درپیش ہوں. ایک آدمی، یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ جو میڈیا اور یہ بڑے بڑے مبصر کہتے ہیں کہ کوئی 2 کام بتا دیں جو اچھے ہوئے ہوں. ظاہر ہے مہنگائی ہے، بے شمار مسائل ہیں، لیکن میری یہ کنوکشن ہے کہ جتنی اویلیبل چوائس ہے، عمران خان کو اگر 2/3 اکثریت مل جاتی تو یہ جو وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے، جس کا اسے بیچارے کو تانے بھی پڑتے ہیں. میں قطعاً پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہوں، لیکن سچی بات ہے ایمانداری سے تجزیہ کرنا چاہیے. اتنی محدود مارجن سے حکومت چلانا بڑی بات ہے. 3 سال وہ گزار گئے تو، لیکن یہ کہ اگر 2/3، اور آئندہ کے لیے میری آپ سے درخواست ہے، آپ کسی بھی پارٹی کو منتخب کریں 2/3 اکثریت دیں. اگر عوام چاہتے ہیں نا، یہ ہنگ پارلیمنٹ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتی، یقین جانیے نہیں کر سکتی. آپ چاہے نون لیگ کو منتخب کریں، چاہے بلاول کو منتخب کریں، جس کو بھی آپ منتخب کریں 2/3 اکثریت سے منتخب کریں. یہ میری آپ سے دردمندانہ گزارش ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نون لیگ کا مخالف ہوں یا ساری ہماری ملک کی پارٹیاں ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں ایمانداری سے تجزیہ کر رہا ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں، خان صاحب مجھے جانتے تک نہیں، یا کوئی پی ٹی آئی کا بڑا وزیر یا عہدیدار میرے نام سے بھی واقف نہیں ہے. لیکن اس کی مجبوریاں آپ کسی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ عدم اعتماد اور یہ اور وہ کتنی بندشوں میں یہ حکومت، پھر بھی 2 سال کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. تیسری بات میں نے یہ کی تھی کو ایگزسٹنس کی. اچھا، ہم اتنے جذباتی ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں پاکستان میں تھا تو رمضان کے دن تھے. اس زمانے میں باہر کی چیزوں کا بائیکاٹ چل رہا تھا. تو دوسرے روزے کو غالباً میں اپنے کسی دوست کے یہاں افطار پہ گیا
تو میں نے دیکھا کہ تمام پکوڑے سموسے یہ سب چیزیں تو تھیں، لیکن کولڈ ڈرنک میں امرت کولا مجھے نظر آیا. تو خیر اب وہ جب روزہ افطار کیا تو وہ امرت کولا، یعنی پتہ چلا کہ اس زمانے میں بائیکاٹ ہو رہا ہے غیر ملکی پروڈکٹس کا. 17ویں روزے کو میں دوبارہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ امرت کولا وہاں غائب ہے، اور واپس پیپسی، 7 اپ، اسپرائٹ، کوک، فینٹا کی بوتلیں، اور وہ دھڑا دھڑ لوگوں نے پیں، جبکہ امرت کولا حلق سے نہیں اتر رہا تھا. اب میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا، یہ 17 دن میں بائیکاٹ ختم ہو گیا؟ کہنے لگے یار عماد بھائی اس میں گیس ہی نہیں ہے، وہ مزہ ہی نہیں ہے، حلق سے ہی نہیں اترتی. تو کس کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے آپ؟ آپ کے ہاتھ میں سیل فون، ہر چیز تو جس نے بنائی ہے. آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ زائنیکس کھاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کو لیکسوٹونل تجویز کرتا ہے. کس نے بنائی ہے؟ اب میں نام لوں گا تو پھر چڑھیں گے. کیا ایکس نے بنائی ہے، وائی نے بنائی ہے، یا زیڈ نے بنائی ہے؟ پیناڈال تک تو اسمتھ کلائن بیچم کا فارمولہ ہے، اموکسل آگمنٹن. کس کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ جب دم نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سوسیجن کا انجیکشن، کیا اب میں نام نہیں لوں گا، پھر ظاہر ہے میرے ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت پسند بنے آپ، یعنی بغیر دنیا کے ساتھ اشتراک کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. گزارا کیا ناممکن ہے. خدا کرے وہ وقت آئے کہ ہم نہ ہوں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں تو. لیکن پھر بھی ظاہر ہے جتنی ٹیکنالوجی اور ترقی ہے وہ ہمارے ملک چودھریوں کی مرہون ملت تھوڑی ہے، یا ہمارے وڈیرا شاہی اور جاگیرداری نظام. تو بہرحال یہ کہ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم اپنی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم اپنی نظر سے، اپنے لوگوں کے لیے تو وہ صحیح ہے نا، ہم سے کیوں محبت کرے گا؟ تو اس بنیاد پہ ہم ان کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی عام آدمی اور اپنی قوم کے لیے تو انتہائی مخلص ہیں، اور ذرا سا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو کئی چیزیں منظر عام پہ ہی نہیں آتی ہیں. ہمارے وڈیروں کے مظالم، ہمارے جاگیرداروں کی طرز زندگی عام آدمی سے کیا واسطہ ہے؟ تو بس اتنی گزارش کرنی تھی کہ ہر انسان سے محبت آپ کریں، سادہ زندگی اختیار کریں. جو ایک چڑیا آپ کے ہاتھ میں ہے، صبر شکر. عام آدمی سے میری یہی گزارش ہے کہ جو آپ کے ہاتھ، جو کچھ آپ کے پاس ہے، صبر شکر سے اس میں قناعت پسندی ہمارے دین کا بھی حکم ہے. زندگی کو آسان بنائیے، زندگی کو مشکل نہیں بنائیے. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر چیز سے اچھی چیز موجود ہے. کہاں تک آپ پیچھا کریں گے؟ جو ہے بس میری دعا ہے کہ پروردگار ہر ایک کے ساتھ صحت اور عافیت کا معاملہ فرمائے. مالی طور پہ ہر میرے پاکستانی کو اتنا مستحکم کر دے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.